آئزہ عنایا کو لے کے اپنی ماں کے گھر چلی جاتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ ماں بھی اتنی ہی پریشان ہوں گی جتنی آئزہ عنایا کی وجہ سے پریشان ہے، لیکن فی الحال ان کی طبیعت جیسے پہلے ہی خراب ہے تو وہ یہ بات ماں سے چھپا لیتی ہے کہ شایان ایشل کا رشتہ دار ہے اور کس طرح اس نے آئزہ کو صاف صاف دھمکانے کی کوشش کی۔ ماں تو اسی بات پہ ہی پریشان ہوتی ہیں کہ میری پریشان شکل دیکھ کے عنایا کے والد بار بار مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ آخر کیا پریشانی ہے جس کی وجہ سے یہاں تک نوبت آ گئی کہ تمہیں ہسپتال تک جانا پڑ گیا، آخر مجھ سے پریشانی شیئر کرو۔ اور آئزہ کے سامنے پریشان ہوتی ہیں کہ میں کیسے اپنی پریشانی چھپاؤں، جوان لڑکی ہے، کوئی غلط قدم اٹھا لیا تو پورے خاندان کی بدنامی ہو جائے گی، تمہارے ابا تو مجھے معاف نہیں کریں گے کیونکہ وہ تو پہلے ہی کہتے تھے کہ عنایا کے اوپر نظر رکھو۔ اور یہ لڑکی اس حد تک بگڑ چکی ہے اس لڑکے کے پیچھے کہ اسے جتنا بھی روکنے کی کوشش کرو کہیں نہ کہیں سے اسے کانٹیکٹ کر ہی لیتی ہے اور اسے ملنے تک پہنچ جاتی ہے۔ اسے ہماری عزت کی بالکل پرواہ نہیں رہی۔ آئزہ ماں کو تسلی دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے ایک بات کا فیصلہ بہت سوچ سمجھ کے کر لیا ہے۔ ماں کہتی ہے کہ کیا فیصلہ کیا ہے؟ تو آئزہ بتاتی ہے کہ عاشر اور ایشل کی شادی کے ساتھ ساتھ میں چاہتی ہوں کہ عنایا کی شادی روحان کے ساتھ طے کر دوں۔ نصرت بیگم پوچھتی ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ روحان کو یقیناً کوئی لڑکی پسند ہوگی، وہ بھلا ہماری عنایا سے کیوں شادی کریں گے؟ آئزہ کہہ دیتی ہے کہ ماں میری اس گھر میں جتنی ویلیو ہے وہ میری کسی بھی بات سے انکار نہیں کریں گے، میں یہ 100% جانتی ہوں، اور جب تایا ابو سے میں بات کروں گی تو یقیناً روحان ان کی بات مان ہی لے گا۔ روحان ہمارا دیکھا بھالا ہے، میں جانتی ہوں کہ اس کا کسی لڑکی کے ساتھ کوئی چکر نہیں، وہ بہت ہی اچھا لڑکا ہے اور وہ ہماری عنایا کو بہت خوش بھی رکھے گا۔ اس وقت اس مسئلے کا حل یہی ہے کہ عنایا کی شادی طے کروا دی جائے اور اسے اس کے گھر کی کر دیا جائے، تبھی یہ اس لڑکے سے ملنا چھوڑے گی، ورنہ آپ نہیں جانتی کہ وہ کس قدر بگڑا ہوا لڑکا ہے۔ ویسے لڑکے کے 10 افیئرز ہوتے ہیں پر عنایا جیسی لڑکیوں سے شادی تو کسی طور پہ نہیں کر سکتے۔ عنایا اس کے ہاتھوں بے وقوف بن رہی ہے۔ اتنے میں ہی والد صاحب پیچھے سے آ جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بھئی کس کی شادی کی بات ہو رہی ہے؟ تو نصرت بیگم بتاتی ہیں کہ آئزہ کہہ رہی ہے کہ عنایا کی شادی بھی روحان کے ساتھ طے کر دی جائے تاکہ ایشل اور عاشر کے ساتھ ہی روحان کی بیوی بھی گھر میں آ جائے۔ لیکن والد صاحب کہتے ہیں کہ مجھے تو یہ بات اتنی مناسب نہیں محسوس ہو رہی، ایک ہی گھر میں 2 بیٹیوں کو بیاہ دینا یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ ویسے بھی دونوں بہنوں کی آپس میں بلا وجہ ہی لڑائیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں، پر آئزہ کہتی ہے کہ ابا جی آپ کو مجھ پہ اعتبار نہیں ہے یا عنایا پہ نہیں ہے، ہم دونوں بہت اچھی بہنیں ہیں، جیسے اس گھر میں خوش خوش رہے تھے وہاں پہ بھی ہمیشہ خوش رہیں گے، اور ویسے بھی پہلے میں تایا ابو سے بات کروں گی، انہیں یہ رشتہ منظور ہوا تبھی ہم عنایا اور روحان سے بات کریں گے، ورنہ ٹھیک ہے جیسے آپ لوگوں کی مرضی۔ باپ بھی بیٹی پہ پورا فخر کرتا ہے اور اسے کہہ دیتا ہے کہ بھئی بھائی جان تو جتنا تمہیں پسند کرتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ تمہاری کوئی بھی بات نہیں ٹالیں گے۔ ادھر عنایا جب اپنی شادی کی بات سن لیتی ہے تو وہ تو فوراً کمرے میں جاتی ہے اور واش روم کا دروازہ لاک کر کے شایان کو کال کر دیتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ اس کے گھر والے اس کی شادی طے کر رہے ہیں۔ شایان جو کہ عنایا سے اب بالکل بدظن ہو چکا ہے، شادی تو خیر وہ اس سے کبھی بھی کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اب اس کی بہن کی وجہ سے وہ اس کا منہ بھی دیکھنا نہیں چاہتا، تو وہ صاف صاف اسے کہتا ہے کہ بھئی تمہارے گھر والے تمہاری جہاں بھی شادی کریں مجھے اس سے کیا۔ لیکن عنایا اس کے سامنے منتیں ترلے کرتی ہے کہ میں تمہارے علاوہ کسی سے شادی نہیں کر سکتی، تو شایان اسے کہہ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر ایسی بات ہے تو تمہیں میرے فارم ہاؤس پہ آنا پڑے گا اور ہم لوگ چھپ کے نکاح کر لیتے ہیں۔ شایان یہی پلان بنا چکا ہے آئزہ کو بدنام کرنے کا، جس طرح اس نے صاف شو کروایا تھا کہ میں تمہاری کسی بات سے نہیں ڈر رہی، تو شایان بھی لمبی گیم کھیلنا چاہتا ہے، اسے اچھے سے پھنسا کے اس کے بعد اسے بدنام کرے گا، تبھی اس کی بے عزتی کا بدلہ پورا ہوگا۔